أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وہ یہ ہے کہ دو قبیلوں میں مقابلہ شروع ہو گیا۔ ایک کہتا ہے میں نے یہ زیادہ سخاوت کی، دوسرا کہتا ہے ہم نے زیادہ سخاوت کی۔ ایک کہتا ہے ہم نے زیادہ اچھے کام کیے، دوسرا کہتا ہے ہم نے زیادہ اچھے کام کیے۔ کثرت میں مقابلہ شروع ہو گیا نا، کہ زیادہ کس نے کارنامے سر انجام دیے۔ کہ جو زندہ تھے پہلے کہنے لگا میرے فلاں بھائی نے یہ کیا، میرے باپ نے یہ کیا، میرے چچے نے یہ کیا، میرے بھتیجے نے یہ کیا۔ وہ دوسرا بھی کہتا ہے میں نے یہ کیا، میرے بھائی نے یہ کیا، جو زندہ تھے۔ اب دیکھیں نا، جب تعصب، پریجوڈائس، تعصب انتہا کو پہنچتا ہے تو دیکھیں انسان پھر کہاں تک چلا جاتا ہے۔ اب وہ بھی اپنے زندوں کے مقابلے پیش کر رہا ہے، ان کی خدمات ہیں، سروسز ان دا سوسائٹی، معاشرے میں خدمات، یہ ہم نے رفاہ عامہ کے کام کیے، فلاں کیا، وہ بھی پیش کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ اب یہاں پر بس نہیں کیا، قبرستان چلے گئے، قبروں کے بعد یہ میرا فلاں ہے اس نے یہ کیا، وہ میرا فلاں ہے اس نے یہ کیا۔ وہ قبرستان جس سے موت یاد آنی چاہیے، آخرت کی تیاری یاد آنی چاہیے، اس میں جا کے بھی دنیا کی کثرت نے ان کو غافل کر دیا۔ تو اللہ نے پھر یہ سورت اتار دی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اتنا تم غفلت میں پڑ گئے کثرت کے مقابلے نے کہ میں زیادہ، ہم زیادہ، اس مقابلے نے تمہیں اس قدر غافل کر دیا کہ قبروں میں جا کے بھی تم یہ مقابلے کرتے رہے۔ کلا سوف تعلم، تمہیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی، قبروں کی زیارت کر کے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ استغفر اللہ، ہیں اللہ اکبر۔ حالانکہ قبرستان کی زیارت کا جو اولین مقصد ہے وہ آخرت کی یاد دہانی ہے۔ کیوں جی؟ حدیث شریف میں آتا ہے نا، شروع اسلام میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے عقائد غلط تھے، درست نہیں تھے، ان سے مدد مانگنی، ان سے سوال کرنے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا فإنہا تذکر الآخرہ، کیونکہ قبرستان کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے کہ میں نے بھی مر کے اس مٹی میں ہی آنا ہے۔ اگر یہ سوچ آ جائے نا قبرستان میں جا کے تو سمجھے بندہ کامیاب ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کی جہت صحیح ہو گئی نا۔ اصل مقصد یہ ہے، قبرستان کی زیارت کا جو بنیادی مقصد وہ یہی ہے کہ ہمیں یہ سوچ آ جائے کہ ہمارا باپ فوت ہو گیا ہے، دادا فوت ہو گیا ہے، فلاں فوت ہو گیا ہے۔ جب جاتے ہیں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، پھر ہمیں بھی یہ ذہن میں سوچ آتی ہے کہ یار تھوڑی دیر بعد ہم نے بھی ادھر ہی آنا ہے۔ اگر یہ سوچ آئے تو پھر کچھ بندے میں بہتری ہوتی ہے، کچھ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی تیاری کروں، موٹیویشن تو ہوتی ہے نا۔ وہ الگ بات ہے پھر دنیاوی وہ جو معاملات ایسے ہیں کہ انسان ان میں بھولتا ہے، پھر انسان ان میں کھو جاتا ہے۔ تو یہ سبب بنا سورۃ التکاثر کے نازل ہونے کا۔ اس کی حدیث میں وضاحت موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندے کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو اس کی خواہش ختم نہیں ہوتی کہ بس کر دے، چاہتا ہے دوسری ہو۔ اگر دو ہیں تو تیسری وادی چاہے گا۔ یہ اس کی، دیکھیں نا، ایک بندہ پہلے مزدوری کرتا ہے، اڈا بنا کے بازار میں بیٹھ جائے تو اس کی پھر اگلی خواہش کیا آتی ہے؟ دکان خرید لوں، ہیں۔ آگے ایک کو آپ کراس کرتے ہیں نا تو آگے کمپٹیشن اور ہوتا ہے، ہیں، مقابلہ اور سے کہ اب ان سے آگے بڑھنا ہے۔ اس سے آگے جاتے ہیں تو آگے اور مقابلے شروع ہے کہ نہیں؟ یہ مقابلہ تو ختم ہی نہیں ہوتا۔ پھر بندہ جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے نا، پھر دیکھتا ہے یہ بچے ہیں، اب ان کا کچھ کر لوں، ہیں، کہ ان کے لیے کوئی اڈے بنا جاؤں، ان کے لیے کوئی ہے کہ نہیں۔ کثرت کی طلب بڑھتی جا رہی ہے کہ نہیں؟ کمر جھک جاتی ہے۔ یہ آواز ذرا صحیح کر دیں۔
ہاں میں کپڑے کی وجہ سے یہ لگیا تھا. تو یہ ہے، حالانکہ جیسے جیسے بندہ بوڑھا ہوتا ہے قبر کے قریب، قبر کی طرف جا رہا ہے نا، لیکن اس کی مال کی ہرس بڑھتی جاتی. مجبوریاں ہیں نا، مجبوریوں کا نام دیں گے ہم. چاہتا ہے زندگی لمبی ہو جائے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، دو خواہشات اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں، زندگی لمبی ہوتی جائے اور مال بڑھتا جائے. اکثر وہ وزیر آباد میں ہمارے عرفان چودھری صاحب تھے، ادھر فجر کے وقت درس ہوتا تھا کافی عرصہ پہلے، بڑے لوگ آتے تھے، جماعت اسلامی کے تحت ہوتا تھا، مجھے بھی درس حدیث کا موقع ملتا تھا. ادھر انہوں نے ایک بات کہی، وہ بڑی آج بھی ذہن کو بڑی اپیل کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں جب بھی پرچیاں آتی ہیں تو دعا یہی آتی کہ دعا کرو اللہ صحت دے، ہیں دعا کرو اللہ صحت دے. یہ کم ہی پرچی آتی ہے کہ دعا کرو اللہ ایمان والی موت دے. بندہ ہے نا چاہتا ہے لمبی عمر، صحت ہی ملتی ہے. اور رشتہ دار کہتے ہیں دعا کرو اللہ رحم کرے. رحم کا مطلب تو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کیا کس بارے میں اولاد کہہ رہی ہے کہ انہیں دعا کرو حضرت صاحب اللہ تعالیٰ ابا جی پہ رحم کرے. تو اولاد کہتی ہے، لیکن بابا جی کی ابھی بھی آرزو یہی ہوتی ہے کہ اللہ دو اور زندگی کے مواقع اس دنیا میں دے. تو مجبوریاں ہیں نا، پہلے اولاد پھر آگے پوتے، کہتے ہیں پوتوں کا پھل اور میٹھا ہوتا ہے. تو انہی کی سوچ بڑھتی جاتی ہے، ہلا جائے نا سوچ اولاد کی ہوتی ہے. تو یہی حالت ہوتی ہے، باغ کثرت کی طلب بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ انسان قبر میں جا پہنچتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک سونے کی وادی ہے تو اس کی ہرس، طمع، لالچ وہ ختم نہیں ہوتی، چاہتا ہے دوسری ہو جائے. پھر اسی طرح یہ بڑھتی جاتی ہے خواہش، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر کی مٹی میں چلا جاتا ہے، اس کے منہ کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. الفاظ دیکھیں کتنے سخت ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کے اور بڑے امتیازات ہیں نا، خصوصیات، وہاں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جیسا کلام آپ فرماتے ہیں کائنات میں کوئی ایسی گفتگو کر ہی نہیں سکتا، نہ نبی نہ دوسرا. اپنی طرف سے نہیں کہتا، آپ کو معجزہ ملا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے 6 چیزیں ایسی ہیں جو صرف مجھے ملی ہیں. خصوصیات رسول ایک الگ ٹاپک ہے، میں صرف اس حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا. 6 خوبیاں کسی اور نبی کو بھی نہیں ملی، کسی کو بھی نہیں. پہلی کیا تھی؟ جوامع الکلم. اب جوامع الکلم ایک بڑا وسیع لفظ ہے جس کا سادہ سے معنی یہی ہے، سادہ سا معنی کہ آپ جیسی گفتگو معنی خیز، حکمت بری، فصاحت والی، بلاغت والی، گہری، آسان کوئی کر ہی نہیں سکتا، کسی کے بس کی بات ہی نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے فرامین پڑھیں، ڈائریکٹ پڑھیں، ان کو عام کریں. جوامع الکلم، صاحب جوامع الکلم ہے ہمارے نبی. فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری روب کے ساتھ مدد کی گئی کہ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے، اللہ میرا روب اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ساری زمین میرے لیے جائے نماز ہے، سوائے چند جگہوں کے جو پلید ہیں یا اونٹوں کا باڑا، ان کا مینشن ہے 7 کے قریب جگہیں، باقی ساری زمین جو ہے آپ نے فرمایا جائے نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال ہے، پہلے لوگوں کے لیے حلال نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے ساری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا. یہ 6 خوبیاں ہیں جو صرف ہمارے نبی کو ملی. ان میں سے پہلی خوبی یہ ہے کہ جیسی گفتگو آپ فرماتے ہیں اللہ کے کلام کے بعد اگر دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی معجزانہ گفتگو ہے تو ہمارے نبی کی ہے، سب سے زیادہ حکمت والی گفتگو ہے تو ہمارے نبی کی ہے. کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ نبی سے آسان گفتگو کر سکے. لوگ ایسے کہتے ہیں جی فلاں نے آسان بات سمجھا دی. اور بھائی میرے نبی سے بڑھ کے لوگوں کے معاملات آسان کوئی سمجھا سکتا نہیں ہے. فقہ کے معاملے میں بھی حدیث کی طرف جائیں. دین سمجھنا ہے تو سب سے زیادہ آسان
جس پیرائے میں میرے نبی نے سمجھا دیا، کسی کی بس کی بات ہے نہیں ہے۔ پھر جو ویژن، جو انسائٹ، جو بصیرت میرے نبی کو اللہ نے عطا کی ہے، کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کا کلام عبدالآباد کے لیے ہے، اس لیے جو بھی ہدایت ڈھونڈنی ہے ڈائریکٹ قرآن میں جائیں، سنت سے ڈھونڈیں۔ میں نام نہیں لیتا، بر صغیر کی بہت بڑی شخصیت ہے، انہوں نے کہا، بڑے لوگ ان کی اعتقاد رکھتے ہیں کہ جی یہ ایک وقت خون دیتے کہ نہیں مریض کو، انہوں نے کہا جائز ہی نہیں۔ یہ چند سال بعد سارے ان کے ماننے والے بھی لگوا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صحت دے۔ تو یہ ہے بصیرت ایک بڑے سے بڑے عالم کی کہ 40-50 سال بعد بھی اس پر عمل بعض دفعہ نہیں ہوتا، لیکن میرے نبی کی بصیرت قیامت تلک ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ حالات ایسے ہوں ان پر عمل نہ ہو سکے۔ بات کو سمجھیں، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیں۔ بڑے بڑے ائمہ کرام کے شاگرد ان کی اقوال کو نہیں مان رہے، تو میرے نبی کی بات جو ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ویژن ہے وہ تو قیامت تلک کے لیے ہے، جون سا مرضی دور آ جائے، جو میرے نبی نے چیز بتا دی ہے وہ ویسے ہی رہے گی، کسی اور کی بات آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ تو میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے منہ کو صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ کتنے سخت الفاظ ہیں کہ یہ خواہشات ختم نہیں ہونے والی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی خواہشات کو قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈھال دے، آمین۔ اسلام یہ نہیں کہتا کچل کے رکھ دو، یہی تو اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی خواہشات کو کچل دیں، جیسے عیسائیت نے رہبانیت اختیار کی۔ اب رہبانیت کی کیا خرابیاں ہیں وہ آپ دیکھ لیں نا، فرانس میں پچھلے دنوں ریسرچ آئی ہوئی تھی، کتنی خرابیاں ہیں۔ ادھر کسی نے نہیں کہا کہ یہ ہم بھی نہیں کہتے، یہ غلط بات ہے کہ دیکھو نا عیسائیت خراب ہے، مسلمان میں ہو تو فوراً مسلمان اور اسلام کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، ادھر نہیں بات کر رہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ جب خواہشات کو غیر فطری طریقے سے کچلیں گے پھر یہی حالات ہوں گے۔ چوسر ایک بہت بڑا رائٹر ہے، اس کی ایم اے انگلش پارٹ 1 کے نصاب میں کتاب شامل ہے، دا پرولاگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز، چوسر کی، تقریباً 15ویں صدی کا ہے۔ اس نے جو ریلیجیس کلاس، مذہبی طبقہ ہے نا، اس کی جو اس نے کلاس لگائی ہے نا اپنی عیسائیوں کی، اسی وجہ سے، رہبانیت کی وجہ سے، کہ کیسے کیسے کرپشن کے دروازے کھلتے ہیں، وہ پورا اس نے ماتم کیا ہے، کھول کے رکھ دی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کچھ لیں، اسلام نے کہہ دیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، واضح اعلان ہے۔ شادی کرے، تارک بیٹھنا یہ جائز ہی نہیں ہے، جائز ذرائع اپنائے، اپنی خواہشات کو درست جہت دے، کچلنا نہیں۔ جب فطرت سے ٹکرائے گا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیوں جی؟ فطرت سے پھر انسان ٹکرا نہیں، کتنی دیر ٹکرائے گا، پھر یہ خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو بہرحال پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں یا اسلام نے، وہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈھال دیا جائے، وہ فطرت کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، یہ کہتے ہیں اس کا تو مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، فنا کر دیا، پہن لیا، بوسیدہ کر دیا، یا اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی تو سب اس کے ورثہ کا ہے۔ یہ جو کہتا ہے اتنے مربع، اتنی زمینیں، یہ بیلنس فلاں فلاں فلاں، اس کا وہی ہے جو اس نے کھا لیا، جو پہن لیا، استعمال، پہن لیا سے مراد استعمال کر لیا۔ وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، گاڑی کی شکل میں، رہائش کی شکل میں، لباس کی شکل میں، جو چیز اس نے استعمال کر لی، جو کھا لیا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی تو سب اپنے رشتہ داروں کا ہے، ورثاء کا ہے۔ تو لہذا پھر انسان اس کے باوجود اتنی حقائق
حقیقتیں سامنے ہونے کے باوجود پھر بھی یہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتے ہیں تم کو کثرت کی طلب نے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی لگن نے غفلت میں ڈال دیا، اپنے رب کو یاد کرنا بھول گئے، اپنی زندگی کا مقصد بھول گئے۔ غفلت کا مطلب یہی ہے نا، قبر کی تیاری بھول گئے، حشر کی سختیوں کو بھول گئے، قبر کی تنہائیوں کو بھول گئے، دنیا کی رنگینیوں میں تم پڑ گئے، دنیا ان کو مجبوریوں کا نام دے دیا، کچھ دے دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے۔ یہاں سے اہل علم نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ قبروں میں جا کے پتہ چل جائے گا کہ ہم غفلت میں تھے، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا مطلب ہے اگر کوئی غلط ہے تو اس کو پھر قبر میں جب پتہ چلے گا تو قبر کا عذاب پوچھ گچھ برحق ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں لو جی قرآن میں عذاب قبر کا ذکر نہیں، حدیثوں میں کیوں ہے؟ اعتراض کرتے ہیں منکرین عذاب قبر۔ قبر میں ایمانداروں کے لیے نعمتیں ہیں اور برے لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، سورہ مومن میں آتا ہے، فرعون اور آل فرعون کا ذکر ہے، ان پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ابھی داخل نہیں ہوئے، پیش کی جاتی ہے۔ تو یہاں سے بھی علماء نے قبر کا عذاب مراد لیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، سورہ ابراہیم کی آیت ہے 14واں پارہ۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہاں سے بھی عذاب قبر مراد دی ہے کہ قبر کی نعمتیں بھی برحق ہیں اور عذاب بھی برحق ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے تھے، اس میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اعوذ بک من عذاب جہنم، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ دعا آپ پڑھتے تھے سلام پھیرنے سے پہلے، ہم یاد ہی نہیں کرتے۔ ربی جعلنی پڑھے، اچھی دعا ہے، جو بھی قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت، لیکن یہ مسنون دعائیں جو ہیں یہ ضروری ہیں، یہ پڑھنی چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ تو سورۃ التکاثر کو اگر ہم دیکھیں نا، پچھلی 3 صورتوں کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے اور اگلی صورتوں کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے، تو پھر مفہوم اور واضح ہو جاتا ہے، مطلب اور واضح ہو جاتا ہے۔ اس سے پیچھے صورت ہے سورۃ الزلزال، سورۃ الزلزال ہے، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت، یہ جب قیامت آئے گی زمین پر بھونچال آئیں گے، ٹھیک ہے، زمین پر بھونچال آئیں گے، پھر زمین جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو نکال دے گی۔ انسان تعجب کا اظہار کرے گا کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ کے برابر اگر بھلائی کی ہے تو انسان اس کو بھی دیکھ لے گا، ذرہ کے برابر برائی کی ہے تو انسان اس کو بھی دیکھ لے گا۔ وہاں پہ نیکی نیکی رہے گی، برائی برائی ہوگی۔ دنیا میں چینج ہو جاتا ہے کہ مجرم کوئی ہوتا ہے، سزا کسی کو مل جاتی ہے، کیونکہ ظاہری معاملات ہیں نا۔ ذرہ، اگلی بات سمجھیں، ذرہ برابر نیکی برائی آ جائے گی، پھر نیت کیا ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، نیت بھی۔ اس سے اگلی صورت ہے سورۃ العادیات، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، نیکی کس نیت سے کی؟ یہاں دنیا میں نیت کا معاملہ نہیں جانا جاتا، یہ جوڈیشری سسٹم، عدالتی نظام جتنا بھی ہے، ظاہری معاملات پہ سزا جزا کا نظام ہے۔ نیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ظاہری عمل سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے کیا یا سہون کیا، قصدن عمل کیا یا سہون۔ لیکن وہاں پہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں میں ہوگا وہ حاصل کر لیا جائے گا۔ کس نیت سے نیکی کی وہ ظاہر ہو جائے گی نیت۔
ہر نیکی بھی آ جائے گی، نیتیں بھی ہوگی، اور ظاہر کون سی ذات کرے گی؟ سورۃ العادیات ہے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، وہ ذات جو اچھی طرح باخبر ہے، جس سے کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہر نیکی ہر بدی آئے گی، نیت بھی آ جائے گی، پھر ترازوؤں میں تولا جائے گا۔ اگلی سورت ہے سورۃ القاریہ، یہ بڑا گہرا ربط ہے ان صورتوں میں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو انسان اس چیز کو کیوں بھول گیا ہے کہ ذرہ برابر نیکی جس نیت سے ہوگی وہ تول لی جائے گی، پھر بھی تیاری نہیں کر رہا۔ یہ سورۃ التکاثر آ گئی اب۔ ذرہ برابر اگر اس نے بدی کی ہے تو وہ کس نیت سے کی وہ بھی سامنے آ جائے گی، پھر ترازو میں تول دیا جائے گا۔ جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوش و خرم زندگی میں ہوگا۔ قرآن نے تو فیصلہ کر دیا ہے کہ عملوں کے اوپر جو ہے نا وہ نتیجے نکلنے ہیں۔ ہم نے طرح طرح کے نظریات بنا لیے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات پہ، تو یہ قرآن کو پڑھے نا ترجمے کے ساتھ، عقیدہ یہاں سے لیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تینوں صورتوں سے نتیجہ نکالے نا ملا کے ذرا۔ سفارش ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، سفارش کا بھی میرٹ ہوگا۔ وہ کیا کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہے، میرٹ قائم ہو گیا نا کہ بھائی جن میں یہ خوبی ہے اے اللہ کے نبی آپ سفارش کر دیں ان کی۔ عدل اتنا بڑا ہوگا کہ سفارش کے لیے بھی میرٹ ہوگا کہ اس خوبی والے کی ہوگی، یہ نہیں کہ ہر کافر یا جس کو مرضی اٹھا کے کوئی جنت میں لے جائے، ایسے نہیں ہے۔ تو جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو یہ سارا کچھ سمجھنے کے باوجود پھر بھی انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا۔ دیکھیں نا یہ مائک ہی ہے یا یہ مائک ہے، اس کا بنیادی مقصد ہے آواز کو آپ تک پہنچانا۔ کوئی بھی چیز ہے اپنے اگر بنیادی مقصد کو پورا نہیں نہ کرتی تو وہ چیز ناکام ہے۔ یہ لائٹ ہے، اگر لائٹ نہیں دے رہی جتنی مرضی خوبصورت ہو، انسان کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے موبائل، اس سے بڑی یہ بات سمجھ آتی ہے۔ کچھ بھی ہو وہ کال جو ہی آئے گی وہ آپ کو الارم دے دے گی، ریسیو کریں، بات سنیں، جی یہ سارے کام چھوڑیں، کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے سنیں۔ تو لہذا یہ دنیاوی معاملات جتنے مرضی ہوں، رب کی بندگی سے غافل نہیں ہونا۔ الہاکم التکاثر اگر ہو گیا تو تباہی پہ چلا گیا۔ پھر اگر اگلی صورتوں کو دیکھیں نا ہم، اس سے جو اگلی چند صورتیں ہیں تو ان سے بھی سورۃ التکاثر کا بڑا گہرا ربط ہے۔ پیغام ہے کہ جن لوگوں کے پاس پھر مال زیادہ آ جاتا ہے نا، زیادہ تر لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں الا ماشاءاللہ۔ ایک اس سورہ ہمزہ میں کردار ہے کہ مال آ جاتا ہے زیادہ تو گن گن کے رکھتا ہے، الذی جمع مالا وعددا، کثرت آ گئی نا مال کی، گن گن کے رکھتا ہے۔ پھر سوچ اور کردار میں کیا تبدیلی آتی ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ کسی کی پگڑی اچھال رہا ہے، کسی کو تانے دے رہا ہے، کسی کی غیبتیں کر رہا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، اللہ فرماتے ہیں کہ مال جمع کیا گن گن کے رکھتا ہے، تو یہ اس کی سوچ ایسی بن گئی کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے، پھر یہ سمجھتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، سوچ ہی دنیا کی بن گئی نا، آخرت کی تیاری نہیں کر رہا، تو ایسے ہی سمجھتا ہے کہ اس کے مال نے اس کو ہمیشہ رکھنا ہے، اس کو کسی سے کام نہیں، لوگوں کو اس سے کام ہے۔ ہر وقت مال کے طاقت کے نشے میں ہے، نہ آخرت کی تیاری نہ رب کو یاد، یہی سوچ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کلا، ایسا نہیں ہے، اس کا انجام یہ ہے کہ اسے حطامہ میں ڈالا جائے گا۔ حطامہ وہ ہے
جو اس کے غرور کے ساتھ ساتھ اس کی ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دے گی۔ حتم کا لفظی معنی ہوتا ہے توڑنا۔ تو جن کے پاس مال زیادہ آتا ہے ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں تکبر بھی آ جاتا ہے۔ یہ تو ہے نا بندوں کے بارے رویہ متکبرانہ، کچھ کا رویہ اللہ کے ساتھ بھی متکبرانہ بن جاتا ہے۔ اگلی صورت فیل ہے۔ کیا کیا تھا ابرہہ نے؟ طاقت کے نشے میں۔ کیوں جی؟ کثرت تھی نا، طاقت کی کثرت تھی نا اس کے پاس، بڑی بھاری برکم فوج تھی، طاقت تھی، تو اللہ کے گھر کو گرانے آ گیا ہے۔ یہ کثرت کے انجام ہے، طاقت کی کثرت ہے، فراوانی۔ اور اقبال نے بھی کہا ہے نشہ قوت ہے خطرناک، طاقت کا نشہ خطرناک ہوتا ہے۔ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسا کی قبا چاک۔ تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے، صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک۔ اس سیل سبک سیر و زمین گیر کے آگے عقل و علم و نظر و ہنر ہے خس و خاشاک۔ لا دی ہو تو ظاہر حلال سے بھی بڑھ کر ہو دی کی حفاظت میں، تو ہر زہر کا تریاک نشہ قوت خطرناک ہے۔ ابرہہ اللہ کے گھر کو گرانے آ گیا تو یہ ہے قوت کی کثرت۔ اس نے ابرہہ کو اس کے پورے وہ ہاتھی والا جو لشکر تھا اس کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر مال کی محبت انسان کو مذہب کے ساتھ بھی مخلص نہیں رہنے دیتی۔ اس سے اگلی سورہ قریش ہے۔ قریش کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ تجارت کی ان کو بڑی فکر ہے، لیکن یہ بیت اللہ جس کے رب کے نام پر، جس گھر کے نام پہ یہ فائدے اٹھاتے ہیں، مخلص ہو کے اس کی عبادت نہیں کرتے۔ بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، کیوں نہیں اٹھواتے تھے کہ قبیلے یہ ناراض ہو جائیں گے؟ گول مول معاملہ چلا رہے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ پھر اٹھوایا گیا نا۔ تو یہ ہے سورۃ التکاثر کا پیغام کہ بہت جس مال کو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کے لیے انسان بھاگ رہا ہے، اس کے اثرات بڑے برے ہوتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ اکثر لوگ تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ خال لوگ ہیں جو سیدھی ڈائریکشن پہ رہتے ہیں، اور ایسے لوگ قابل رشک ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے افراد ہیں جو قابل رشک ہیں۔ ایک وہ مالدار جس کو اللہ نے وافر مال دیا ہے اور وہ اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اس پہ رشک۔ رشک کا معنی کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی ایسا مال دے تو میں بھی اللہ کے دین میں کاموں پہ ایسے خرچ کروں۔ یہ دعا، یہ خواہش، یہ تمنا درست ہے، توفیق بھی مانگے۔ اسی طرح جو علم والا ہے، جو علم پھیلا رہا ہے، اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے، کسی کے لیے بندہ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے یا میری کسی اولاد کو ایسا علم والا بنا دے اولاد میں سے کہ جو اس طرح تیرے دین کا نور عام پھیلائے، دنیا سے جہالت کا اندھیرا دور کرے، علم، صحیح علم کی روشنی کو پھیلائے۔ یہ تمنا اپنے لیے، اولاد کے لیے کی جا سکتی ہے، یہ اچھی ہے۔ ہر کثرت بری نہیں ہے، صرف ایک کثرت اچھی ہے جس سے خیر حاصل ہو۔ تو سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ یہی پیغام دے رہے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ پھر ہوتا یہ بھی ہے، سورۃ الانبیاء جو ہے اس کو دیکھیں تو اکثر لوگ خوشحالی میں ان کی زندگی، ان کی سوچ ظالمانہ بن جاتی ہے، اکثر کا یہ حال ہوتا ہے۔ پھر وہ جو ظالمانہ سوچ ہے نا، طرز عمل، طرز معاشرت ان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ سورہ انبیاء کا 2 رکوع اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ قَسَمْنَا، آخری بات ہے، پھر اس کے بعد دعا کر دیتے ہیں، یہ آخری چند باتیں ہیں۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ ہم نے بہت سی بستیوں کو تباہ کیا جو ظالم تھیں، جن میں شرک تھا، ظلم تھا، ناانصافی تھی، جبر تھا، تشدد تھا، ہم نے ہلاک کر دیا۔ انشأنا بعدها قوما آخرین، اس کے بعد ہم نے اور لوگوں کو پیدا کیا۔
پھر اللہ فرماتے ہیں فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، یہ ہلاک ہونے والی بستیوں کو جب ہمارا عذاب محسوس ہو گیا نا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے تو پھر بھاگنے لگے، اس سے بھاگنے لگے۔ اب اللہ کی پکڑ آ گئی تھی، کہاں بھاگنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا ترکضوا، مت بھاگو، ورجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، لوٹ جاؤ اپنے محلات کی طرف، وہ محلات، وہ پیلسز جن کے بلبوتے پہ تم لوگوں پہ ظلم کرتے تھے۔ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ فلاں حویلی، فلاں محل، فلاں، یہ چدراہٹ کی نشانیاں ہوتی ہیں، پہچان ہوتی ہے، فلاں ہاؤس، یہ ہے کہ نہیں نام ہوتے معاشرے میں؟ تو یہ بڑے بڑے محلات انہوں نے بنائے، وہاں پہ ظلم کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا انہی محلات میں چلے جاؤ، اپنی خوشحالی میں چلے جاؤ، ان محلات، ان رہائش گاہوں کے سمیت ہم نے تمہیں ہلاک کرنا ہے۔ لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ اس سے پہلے لوگ پوچھتے تھے تو ادب سے، ہیں مالک ہے نا، صاحب وسائل ہے، لیکن جب اللہ نے پوچھنا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، خود انسان پھر اعتراف کرتا ہے، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہتے تھے ہائے افسوس ہم ظالم تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں نا جو معاشرے میں خرابی ہے، ہم کہتے ہیں یار ہماری ہی غلطی ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں، مانتے نہیں، ہم مانتے، ایسے انہوں نے بھی مانا۔ فما زالت تلک دعواہم، ہمیشہ وہ یہ مانتے رہے، لیکن حتی جعلناہم حصیدا خامدین، خالی ماننے سے کامیابی نہیں ملتی جب تک عملی چینج نہ آئے۔ عملی چینج آئے گا تو پھر اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی ان کا دعویٰ رہا، حتیٰ کہ ہم نے ان کو، ان کے محلات کو، ان کی رہائش گاہوں کو سب کو جلا کے ایک ایسا راکھ کا ڈھیر بنا دیا جس میں کوئی شرارہ نہیں ہوتا۔ محلات کو، ان کی حویلیوں کو جلا کے بسم کر دیا، اندر ہی وہ تھے۔ تو جب کثرت ہو مال کی، خوشحالی کی، پھر رب کا شکر ادا کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا، کسی کو حقیر نہیں جاننا، بے اسباب، بے یار و مددگار اس کو روند نہیں دینا، کیونکہ مظلوم کی دعا اور رب کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، پھر وہ تباہی اس ظالم کی یقینی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں فلاں کے ساتھ ایسے ہو گیا، کیا پتہ پیچھے معاملات کیا ہیں، وہ تو اصل حقیقت اللہ کو ہی پتہ ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں پڑھنا چاہیے، حدیثوں کو پڑھنا چاہیے، عام کرنا چاہیے۔ حدیثیں پڑھنے پڑھانے سے خوشحالی آتی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو ہماری بات کو سنتا ہے، جیسے سنتا ہے آگے ویسے ہی پہنچاتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہدایت تلاش کریں، معاملات زندگی کا حل ان میں موجود ہے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پڑھنے، ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا یہ بیان کرنا، آپ کا سننا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے یہ اہتمام کیا ہے، عابد بھائی ہیں، قاری فیض الرحمان صاحب ہیں، ان کی ٹیم جو ہے اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن والی، اللہ تعالیٰ ان دوستوں کی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ شاد باد رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو سکون کے گہوارے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔